الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آج ہم سب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اور سرکار اعلی حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شان اقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. حضرات محترم، آئیے سرکار غوث اعظم کی شان اقدس میں کچھ خراج تحسین پیش کرنے سے قبل ہم اپنی پوری طاقت و توانائی کو سمیٹ کر، ہم سب غوث و خواجہ کے دیوانے ہیں، ہم رضا و مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے کبھی بھی کسی بھی ذکر جمیل کا تذکرہ کیا جائے، کبھی بھی اچھی باتوں کا تذکرہ کیا جائے تو ہم سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، یہ ہمارے ائمہ اکرام کا طریقہ ہے، یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے. اسی ضابطے اور اسی قانون کے تحت انہی بزرگان دین پیران عظام کے صدقے میں ہم سب کے سب جو ہے اپنی پوری طاقت و توانائی کو سمیٹ کر مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، میرا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ غوث اعظم ہے جو مردوں کے اندر زندگی کی لہریں دورا دیتے ہیں. میرا غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے جو سالوں کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پلک جھپکتے ہی جو ہے سرکار غوث اعظم باہر نکال دیتے ہیں. سرکار غوث اعظم وہ سرکار غوث اعظم ہے جن کی عمر جو ہے لوح محفوظ میں ختم ہو گئی، لیکن سرکار غوث اعظم کی نگاہ کی برکت سے انہیں زندگی کی نعمت مل جاتی ہے. میرے سرکار غوث اعظم وہ سرکار غوث اعظم ہے جنہوں نے دنیا میں تو بچی پیدا ہوئی، لیکن سرکار غوث اعظم کی زبان کی برکت سے، سرکار غوث اعظم کی بولنے کی برکت سے اللہ نے اس بچی کو بچہ میں بدل دیتا ہے. حضرات محترم، میرا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تمام ولیوں کے ولی ہیں. جس طریقے سے میرا نبی تمام نبیوں کے نبی ہیں اور نبیوں کے نبی ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے ہمارا غوث اعظم تمام ولیوں اور قطبوں کے سردار ہیں. حضرات محترم، جب مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان قادری شہزادہ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بریلی کی سرزمین سے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، تو اس وقت جو ہے خراسان کی زمین پر ایک شخص جن کا نام ہم سب کے سب جانتے ہیں، جن کو دنیا معین الدین غریب نواز کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. حضرات محترم، وہ غریب نواز، وہ
خراسان کی ملک سنجر کی زمین پہ جو ہے عبادت کر رہے ہیں، اتنی آواز سننا تھا کہ جب سرکار غوث اعظم نے فرمایا قدمی رقبتی علی کل ولی اللہ، تو اس وقت جو ہے سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے غوث اعظم، آپ کا قدم ناز جو ہے میرے کندھے پر نہیں، میرے جسم پر، میری آنکھوں پر، میرے سر پر، ہر ایک جو ہے آپ کا قدم کا بالکل آپ کے قدم کا جو ہے بالکل ہمیں سواگت اور ویلکم کرتے ہیں، اور ہم دل و جان سے آپ کے قدم کو چومتے ہیں، مانتے ہیں، اور آپ کے قدم کی برکت سے اللہ ہمیں تمام منزلیں عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، وہ غریب نواز جن کو ہندوستان کا والی کہا جاتا ہے، وہ غریب نواز جن کو ہندوستان کا قطب کہا جاتا ہے، وہ غریب نواز جن کو جو ہے ہندوستان کے اندر بادشاہ کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کی سلطنت اللہ کے رسول نے، اللہ نے غریب نواز کے ہاتھ میں عطا فرمائی۔ وہ غریب نواز سرکار غوث اعظم کے قدم کو لیتے ہیں تو وہ پوری ہندوستان کا جو ہے والی اور بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ تو غوث اعظم ہے، یہ تو غریب نواز ہے، اور غریب غوث اعظم کہاں کس جگہ میں بیٹھ کر کے قدمی رقبت علی کل ولی اللہ کا اعلان کر رہے ہیں، اور سرکار خواجہ غریب نواز کتنی دوری پر ہیں اور وہاں سے سماعت کر لے رہے ہیں۔ تو جب ایک ولی کی پہچان یہ ہے، تو آج میں پوری دنیا والوں کو یہ بتانا مقصود ہے ہمارا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک ولی کی آواز ولی سن لیتا ہے تو جب میرے نبی کسی بھی مقام پر بیٹھ کر کے اگر اپنے آواز کو بلند کیے ہیں تو صحابہ اکرام نے پوری دنیا کے اندر سے کہیں نہیں سن سکتا ہے، اور یہ تو ادنا ہے، اور جب ادنا کا یہ عالم ہے تو میرا نبی جو ہے وہ تو اعلیٰ ہے، وہ تو ممتاز ہے، تو ممتاز کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، اس لیے سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ آئیے حضرات، اب میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور آپ حضرات کی توجہ ہو تو میں بتا رہا ہوں۔ حضرات محترم، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ سرکار غوث اعظم مسلک امام شافعی کے ماننے والے ہیں۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہم سب لوگ ہیں۔ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مسلک حنفی کے ماننے والے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم اتنے بڑے پائے کر بزرگ ہونے کے باوجود سرکار غوث اعظم مسلک حنفی کو کیوں اختیار نہیں کیے، مسلک شافعی میں کیوں شمار ہوئے، کیوں اس مسلک کو اختیار کیے؟ تو اس وقت جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم وحدت میں جا کر کے مسلک شافعی کو سرکار غوث اعظم جب اختیار کرتے ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالم ارواح میں جانے کے بعد تصور میں سوال کرتے ہیں کہ اے سرکار غوث اعظم، تم نے جو ہے کیوں مسلک شافعی کو اختیار کیا، جبکہ میں نے تمہارے جد امجد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کئی سال رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اگر ہم ان کی خدمت میں نہیں ہوتے اور ان سے جو ہے علم دین حاصل نہیں کرتے تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا۔ پھر تم نے جو ہے مسلک شافعی کو کیوں اختیار کیا، مسلک حنبلی کو، مسلک حنفی کو اختیار کیوں نہیں کی، میرے مسلک میں کیوں نہیں آئے؟ تو اس وقت جو ہے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے امام اعظم ابو حنیفہ، ہم مسلک حنفی کو اختیار کرتے لیکن ہم نے مسلک شافعی کو اختیار اس لیے کیا، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ مسلک شافعی کے ماننے والے جو ہے اس وقت کم ہو چکے تھے اور اس مسلک کے پرستار جو ہے بالکل نہ کے برابر ہو چکا تھا، سب کے سب لوگ جو ہے مسلک شافعی کو چھوڑ رہے تھے، اس لیے جو ہے میں نے مناسب سمجھا کہ مسلک شافعی کو اختیار کرنے کے بعد مسلک شافعی کو زندہ کیا جائے، مسلک شافعی کے پیروکار کے اندر
ایک ولولہ برپا کیا جائے، تب بھی اس مسلک کی پیروکار کی آبادیاں ہو۔ حضرات محترم، تب اس کے بعد دوسری وجہ فرماتے ہیں کہ اس دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی در یتیم ہیں، وہ بھی مسکین ہیں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مسکین تھے، اور میں بھی مسکین ہوں، اس لیے میں دعا کیا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور میں ہمیشہ یہ چاہ رہا تھا کہ زندگی بھر جو ہے میں مسکین ہی میں رہوں، اس لیے میں نے جو ہے امام شافعی کو مسکین پایا، اس لیے اس کے مسلک کو اختیار کیا، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس مسلک کے پیروکار کو اس میں آبادیاں اس کا بڑھانا تھا، اور اس مسلک کو دوبارہ زندہ کرنا تھا، اس لیے تو سرکار غوث اعظم کا نام محی الدین رکھا گیا کہ دین کا زندہ کرنے والا۔ حضرات، سرکار غوث اعظم کوئی عام شخص نہیں، کوئی تعارف کے محتاج نہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کروں۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مذاق اڑانے کے لیے کچھ لوگ جو ہے سرکار غوث اعظم جب مردہ زندہ کیا کرتے تھے، اور جو ہے مارتے، آپ کا کھیل ہی نرالا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے اور مارتے بچوں کو، صف میں کھڑے کرنے کے بعد تو آپ مردہ زندہ کرتے تھے، تو ایسی صورت میں لوگوں نے جو ہے مذاق اڑانا چاہا، تو اس وقت ان لوگوں نے ایک پلاننگ کی، لوگوں نے جو سرپسند لوگ تھے، جو مخالف لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کیا ہے، ان کے پاس جادو ہے یا کیا چیز ہے جو آج وہ پوری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں، ارے چلو آج ہم سب جو ہے ان کو بیوقوف بنائیں گے۔ تو تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ، اس کو جو ہے وہ لوگ جو ہے مچھلی میں وہ لوگ جو ہے پلاننگ کرتے ہیں کہ ایک بچے کو سلا دیا جائے، ان کا غسل اور کفن دے دیا جائے، اور زندہ بچے کو مچھلی میں رکھ دیا جائے، اور امام غوث اعظم کو جو ہے جنازہ پڑھانے کے لیے کہیں گے۔ ارے غوث اعظم اگر غیب کی بات جانتا ہے، اگر مردہ زندہ کرتا ہے تو اس کو یہ بھی علم ہوگا۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں کچھ لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے غوث اعظم، آپ کو جنازہ پڑھانا ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں میرا ایک بچہ جو ہے انتقال ہو چکا ہے۔ کہا اچھا تو جنازہ پڑھانا ہے؟ کہا ہاں پڑھانا ہے۔ کہا پھر سوچ لو۔ اس وقت سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جب جنازہ تیار ہوتا ہے، سرکار غوث اعظم جو ہے اپنے خانقاہ میں تشریف فرما ہے، تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے بارگاہ میں پھر لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں سرکار جنازہ تیار ہے، آپ چلیے جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے۔ کہا جانا ہی پڑے گا؟ کہا ہاں چلیے جانا ہی پڑے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد جو ہی جنازہ دیکھتے ہیں، جنازہ دیکھنے کے بعد ارے میرا سرکار غوث اعظم تو سرکار غوث اعظم تھے۔ اس کے بعد ان لوگ سرکار فرماتے ہیں کیا جنازہ پڑھا دوں؟ کہا لوگوں نے، بچے کے باپ نے کہا پڑھا دو۔ کہا پڑھا دوں؟ کہا ہاں پڑھا دیجئے۔ کہا پڑھا دوں؟ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد جب سب نے کہا ہاں پڑھا دیجئے، ارے سب لوگوں نے، پڑوسی والوں نے، سب کے سب صفوں میں جتنے لوگ تھے، جتنے پلاننگ کیے تھے، سب کے سب نے کہا ایسا تھوڑی نہ ہوگا کہ سرکار غوث اعظم جنازہ پڑھا دیے تو اب وہ زندہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پلاننگ کیا تھا کہ سرکار غوث اعظم جب چوتھی تکبیر کہتے کہ بیٹا تم جنازہ سے کھڑے ہو جانا تاکہ سب ان کا مذاق اڑائے۔ 3 مرتبہ بولنے کے باوجود بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت مل جاتی ہے۔ سرکار غوث اعظم اب جنازہ پڑھا رہے ہیں، سرکار غوث اعظم جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اب پہلی تکبیر ہو گئی، دوسری تکبیر ہو گئی، تیسری تکبیر ہو گئی، چوتھی تکبیر کے بعد جب وہ بچہ کھڑا نہیں ہوتا ہے مچھلی سے، تب اس کے بعد لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ باپ جو ہے جس کا بیٹا اس میں سلا ہوا تھا مچھلی کے اندر، وہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، سرکار غوث اعظم کے قدم میں گر جاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اب یہ بچہ قیامت تک زندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم لوگوں نے
ایک ولی کا مذاق اڑایا ہے، اور ولی کا مذاق یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ حضرات اس وقت وہ باپ کہتا ہے اے غوث اعظم کچھ ہمارے اوپر جو ہے رحم فرمائیے، ہم نے بہت غلطی کی، کہا اور دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم جب یہاں آئے تھے اس وقت بھی تمہارا بچہ زندہ تھا، جب ہم جو ہے پہلی تکبیر کہے تھے اس وقت بھی زندہ تھا آپ کا بچہ، لیکن جو ہی پہلی تکبیر کے اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہی ہم نے پڑھنے لگے تو اس وقت آپ کا بچہ جو ہے انتقال ہو گیا، اس لیے کہ جنازہ اس کی پڑھی جاتی ہے جو مر جاتا ہے، جس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور زندہ آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ زندہ بچے کی جو ہے جنازہ پڑھا دی تو بچہ انتقال ہو جاتا ہے، اور تمامی کے تمامی لوگ دیکھ کر کے شش و پنج رہ جاتے ہیں۔ حضرات یہ سرکار غوث اعظم کی کشف و کرامت ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں جس کا ہم شما کیا تذکرہ کریں، اسی پر جو ہے وقت بہت ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز کبھی موقع ملا تو پھر گفتگو کریں گے سرکار غوث اعظم کی شان میں۔ اسی پر جو ہے اختتام کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔